اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جہل اعظم جناب نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ جناب دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو تقریباً 10-11 منٹ پر مشتمل ہے۔ غالباً جناب کی ویڈیو کا عنوان یوں ہے کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا اس کام کو چھوڑ دینا بھی سنت ہے، یعنی کسی کام کو چھوڑ دینے میں بھی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے جس کام کو کیا اس کا کرنا، جس کام کو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا چھوڑ دیا اس کو نہ کرنا چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ جناب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا جو ابتدائی حصہ ہے 4-5 منٹ پر مشتمل، جناب نے قرآنی آیات 2-3 روایات پیش کی جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، اطاعت کی رغبت دلائی گئی اور نجات کامیابی کا راستہ ذریعہ آقا علیہ السلام کی اتباع اطاعت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب دیوخانی صاحب نے کچھ عبارات، حوالہ جات پیش کیے اس بات کے اوپر کہ آقا علیہ السلام نے جس کام کو کیا اس کا کرنا سنت، جس کام کو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا بھی سنت۔ یہ عبارات، حوالہ جات پیش کرنے کے بعد جناب دیوخانی صاحب یہ اصول لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نتیجہ اخذ کر کے، نتیجہ نکال کر یہ اصول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا سنت، جس کام کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دینا بھی سنت۔ جو اس کام کو نہیں چھوڑے گا وہ بدعتی قرار پائے گا، وہ اہل بدعت سے ہوگا، جہنمی ہوگا، گمراہ ہوگا۔ یہ اصول وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے حوالہ جات کو پیش کر کے عوام کے سامنے رکھا۔ جناب خود کہہ رہے تھے کہ بدعت کو پہچاننے کا ایک اصول یہ بھی ہے۔ سامعین و ناظرین، جہاں تک جناب کی ویڈیو کا ابتدائی حصہ ہے جس میں قرآنی آیات، روایات پیش کی، ان کے متعلق ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی سب مسلمانوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو، مولویوں کو، بالخصوص جناب دیوخانی صاحب کو گستاخانہ عقائد و نظریات، کفریہ عبارات سے توبہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، کیونکہ جب تک یہ کفریہ عبارات، گستاخانہ عقائد و نظریات سے توبہ نہیں کریں گے، ہزار بار یہ قرآنی آیات کی تلاوت کریں، شریعت پر چلنے کے ہزارہا دعوے کریں، ان کو فائدہ نہیں دیتے۔ دوسرے نمبر پہ جو حوالہ جات، عبارات پیش کر کے جناب نے ایک اصول بنایا ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سابقہ ویڈیوز میں ناچیز بارہا کہہ چکا ہے کہ جب تک یہ بندہ خلط مبحث سے کام نہ لے، عیاری مکاری کذب بیانی دھوکہ دہی سے کام نہ لے تو جناب کی دکانداری نہیں چلتی، جناب کی دکانداری اس وقت تک نہیں چلتی۔ جو حوالہ جات جناب دیوخانی صاحب نے پیش کیے، حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، شیخ محقق کا، اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا، 2-3 اور بھی حوالہ جات پیش کیے۔ حوالہ جات اس بات کے اوپر ہیں کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا سنت، جس کام کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا اس کام کو چھوڑ دینا بھی سنت۔ حوالہ جات اس بات کے اوپر ہیں، ذرا بات کو سمجھنا ہے۔ جس کام کو آقا علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا سنت، جس کام کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دینا بھی سنت۔ یہاں تک تو بات بالکل درست ہے کہ جو کام آقا علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا سنت،
جس کام کو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت۔ لیکن جو آگے اصول بناتے ہیں کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا کوئی اگر اس کو کرے گا تو وہ اہل بدعت سے ہے، وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے، جہنمی ہے، یہ اصول جناب کا خانہ ساز ہے، خود ساختہ اصول ہے۔ یہ ان عبارتوں کا مطلب مفہوم نہیں ہے جو جناب دیوخانی صاحب یہ اصول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم اگر جناب کے اس اصول کو مان لیں کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا سنت، جس کام کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دینا بھی سنت، لیکن اگر کوئی اس کام کو نہیں چھوڑے گا تو وہ ڈائریکٹ بدعتی ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس اصول کی زد میں آ کر بدعتی قرار پاتے ہیں، تابعین بھی بدعتی قرار پائیں گے، اور تو اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی بدعتی قرار پاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ اصول، یہ ضابطہ قاعدہ اگر نجیب دیوخانی صاحب کا تسلیم کر لیا جائے تو فقہ کی کتب کا اگر یہ بندہ مطالعہ کرتا، فقہا کرام نے جو اصطلاحات اپنی کتب میں بیان کی ہیں تو اس طرح کی جہالتیں نہ بکھیرتا، حماقتوں کا مظاہرہ نہ کرتا، اس طرح کی بونگیاں نہ مارتا۔ فقہ کی کتب کے اندر فقہا کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے اصطلاحات بیان کی ہیں، فرض، واجب، سنن، مستحبات، مباح، مکروہات، حرام۔ کیا یہ بات ضروری ہے کہ جو کام سنت کے درجہ میں نہیں ہے، جو چیز سنت نہیں ہے، وہ صرف بدعت ہی کہلائی جائے، بدعت کا حکم، بدعت کا اطلاق اس پہ کیا جائے؟ مستحب بھی ہو سکتی ہے، مباح بھی ہو سکتی ہے، مکروہ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ نجیب دیوخانی صاحب کی جہالت ہے، اور جناب کے اس شوق پہ یہ جہالت دلالت کرتی ہے کہ جناب کو کتنا شوق ہے مسلمانوں کو مشرک، کافر، بدعتی قرار دینے کا۔ یہ شوق اگر جناب کا نہ ہوتا تو اس طرح کی جہالتیں نہ بکھیرتے، حماقتوں کا مظاہرہ نہ کرتے، بونگیاں نہ مارتے اپنی ویڈیوز میں۔ تھوڑا سا فقہ کی کتب کو بھی پڑھ لیا کریں۔ جناب امام المناظرین صاحب اس مختصر گفتگو کے بعد جو حوالہ جات نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کیے ان کو سمجھنا اب آسان ہو جائے گا۔ جو حوالہ جات نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کیے اس بات کے اوپر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو کیا اس کا کرنا سنت، جس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دینا بھی سنت، یہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ آگے ایک اور اصول ہے، اور ضابطہ ہے، قاعدہ ہے جو علماء نے بیان کیا کہ جو کسی کام پر مواظبت کرے گا، وہ کام کہ جس کو شارع نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، وہ بدعتی ہے۔ یہ چونکہ جاہل آدمی ہے، جہاں پر لفظ بدعت دیکھ لیتا ہے تو یہ اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے فوراً بدعت بدعت کی رٹ لگا دیتا ہے، مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی قرار دے دیتا ہے، جہنمی، گمراہ قرار دے دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اس کے ساتھ ایسا ہوا، یہاں پر بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ایک عبارت میں مبتدعون کا لفظ کیا دیکھ لیا، دونوں عبارتوں کو ملا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی جس کام کو آقا علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا سنت، جس کام کو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا بھی سنت، اور جو اس کام کو کرے گا جس کو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا وہ بدعتی ہوگا، جہنمی ہوگا، گمراہ ہوگا۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی جہالت ہے۔ اس نے لفظ مبتدعون کیا دیکھ لیا، جناب پھولے نہیں سمائے، حالانکہ پہلی عبارت کا مطلب کچھ اور ہے، دوسری عبارت دوسرا الگ ایک قاعدہ ضابطہ ہے۔ جناب دیوخانی صاحب اگر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو جناب دیوخانی صاحب کی اس اصول کی زد میں، قاعدے کی زد میں صحابہ کرام آتے ہیں، تابعین آتے ہیں۔ وہ اس طرح جناب یہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا بھی سنت ہے، جو نہیں چھوڑے گا وہ بدعتی ہوگا۔ میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں، دیوخانی صاحب بھی اپنی ویڈیوز میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح با جماعت ادا کرنا۔ ناچیز نے بھی دیوخانی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں اس پہ مختصراً گفتگو کی ہے۔ یہاں پر صرف میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی کی کتاب سے،
وگرنہ بہت ساری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، روایات اور احادیث کی کتب میں، صرف ایک وہابی مولوی کی کتاب سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ مجموعہ رسائل جلد 1، مولوی امین صفدر اکاڑوی، صفحہ نمبر 222 کے اوپر لکھا ہے، آج کل غیر مقلدین چاند رات سے نماز تراویح کی جماعت شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک بار بھی چاند رات سے یہ جماعت شروع نہیں کرائی۔ یہ سنت نبوی نہیں، یہ سنت نبوی نہیں۔ آگے پھر لکھا، آج کل غیر مقلدین پورا ماہ رمضان نماز تراویح با جماعت ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آئے ہوئے لوگوں کو فرمایا تھا اپنے گھر نماز پڑھو۔ یہ سارا مہینہ جماعت تراویح سنت نبوی نہیں۔ صفحہ نمبر 222 کے اوپر یہاں سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے ایک سال رمضان المبارک کے ایک عشرہ میں صرف 3 راتیں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام نے آئے ہوئے لوگوں کو واپس گھر بھیج دیا، اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو اب نجیب دوخانی کے اصول کے مطابق سنت تو یہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے 3 راتیں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، تو 3 راتیں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ لیکن سارا مہینہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے، یہ اب آقا علیہ السلام نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو وہابی نجیب دوخانی صاحب سے کہوں گا یہ مطالبہ کریں کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ سارا مہینہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں، اس کام کو یہ چھوڑ دیں۔ ذرا یہ مطالبہ کریں اگر ان میں جرت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے یہ بات کرتے ہیں، خود وہابی دوخانی فرقہ کے لوگ اس کو لتر لگائیں گے، اس کی لتریشن کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس کام کو چھوڑ دیا، پھر کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت فاروق اعظم نے سارا مہینہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرواتے، اس کو نافذ کیا، رائج کیا؟ یہ نجیب دوخانی کے اصول کے مطابق بدعت ہے، چھوڑ دینے میں بھی سنت ہے۔ جو اس سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ بدعتی ہوگا، صحابہ کرام بدعتی ہوں گے، تابعین بدعتی ہوں گے، امت مسلمہ بدعتی ہے نعوذ باللہ نجیب دوخانی کے اس خود ساختہ خانہ ساز اصول کے مطابق۔ یہ ایک بات۔ نجیب دوخانی نے جو حوالہ جات پیش کیے ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ ایک حوالے پہ گفتگو کرتا ہوں، تبصرہ کرتا ہوں، آپ کو ان حوالہ جات کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی اور نجیب دوخانی صاحب کی جہالت، نجیب دوخانی صاحب کی دیانت بھی معلوم ہو جائے گی کہ دیانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس بندے کے اندر۔ کتنے بڑے خائن ہیں، 2 مختلف عبارتوں کو، مختلف اصولوں کو ایک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ، جلد 1 ہے مرقات، صفحہ نمبر 94-95، یہ عبارت جناب نے خود پیش کی۔ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نیت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایک بات نقل کی، قیلہ سے نقل کرتے ہیں نیت کے متعلق، نماز سے پہلے یا دیگر عبادات ہیں، زبان سے نیت کرنا شرعاً کیسا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفاظ کے ساتھ نیت کرنا، فرمایا فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ، یہ بدعت ہے۔ یہ قول نقل کر رہے ہیں حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ۔ کیوں؟ وَالْمُتَابَعَةُ كَمَا تَكُونُ فِي الْفِعْلِ، جس طرح کسی کام کے کرنے میں اتباع ضروری ہے، سنت ہے، اسی طرح کسی کام کے چھوڑنے میں بھی سنت ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے زبان کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ نیت نہیں کی نماز سے پہلے، تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کسی کا قول نقل کر رہے ہیں۔ یہاں تک یہ بات الگ ہے اور درست ہے کہ جیسے آقا علیہ السلام نے کوئی کام کیا کرنا سنت، جیسے کوئی کام نہیں کیا اسے نہ کرنا بھی سنت۔ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے آگے ایک اور اصول نقل کیا، فَمَنْ وَاظَبَ عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الشَّارِعُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ۔ یہاں پر حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کسی ایسے فعل پر
مواظبت کی جس کو آقا علیہ السلام نے کیا نہیں، وہ مبتدع ہے، بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ یہ ایک الگ اصول ہے جو کہ درست ہے۔ کسی ایسے کام کو آقا علیہ السلام نے نہ کیا ہو، اس پہ مواظبت کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ بدعت ہے۔ ہماری کتب اس اصول سے بھری پڑی ہیں، واضح طور پہ ہماری کتب میں یہ اصول موجود ہے۔ یہ اصول اپنی جگہ پر درست۔ نجیب دوخانی صاحب نے یہاں پر کیا کھیل کھیلا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کام کو آقا علیہ السلام نے کیا اس کا کرنا سنت، جس کام کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دینا بھی سنت۔ آگے یہ عبارت پیش کر دی کہ جی یہ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے جس کام کو نہ کیا ہو اس پہ مواظبت اختیار کرنا یہ بدعت ہے، لہٰذا جو کام آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا تو وہ بدعتی ہے، جہنمی ہے، گمراہ ہے۔ ان دونوں اصولوں کو ایک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، حالانکہ پہلی عبارت، پہلا اصول، پہلی بات اپنی جگہ درست، دوسری اپنی جگہ پر درست ہے۔ ہم اگر نجیب دوخانی صاحب کے اس اصول کو مان لیں کہ جو آقا علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے کام کو نہیں چھوڑے گا، تو پھر جو اگلی بات ہے اس میں مواظبت کا لفظ کیوں آیا؟ مواظبت کا لفظ جناب نجیب دوخانی سے بتائیں گے، اگر جناب کے امام المناظرینی کے لقب کو ٹھیس نہ پہنچے، جناب ہمیں بتائیں۔ پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا جو آگے والی عبارت ہے کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے نہ کیا ہو، جس کو کیا ہی نہ ہو آقا علیہ السلام نے، کوئی بندہ اگر اس کام کو کرے تو وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے۔ مواظبت کا لفظ کیوں آیا؟ یہاں سے پتہ چلا پہلی عبارت کچھ اور ہے، بدعت قرار دے دینا یہ سراسر زیادتی ہے، جہالت ہے نجیب دوخانی صاحب کی۔ اس لیے آگے فمن واظب علی فعل کے الفاظ ہیں کہ مواظبت اختیار کرے اس کام پہ جس کو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ سنت کے مخالف تو یہ اصول بھی ہو گیا، مواظبت کے لفظ آگے۔ اصول کو پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے کیا ہی نہیں ہے اس کو کر دینا یہ بدعت ہے، تو تب نجیب دوخانی صاحب اپنے اس دعویٰ میں سچے ہوتے۔ نجیب دوخانی صاحب تب اپنے اس دعویٰ میں سچے ہوتے کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑ دینا سنت ہے، جو نہیں چھوڑے گا وہ بدعتی ہے، تب اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے جب فمن واظب علی فعل کے الفاظ یہاں پر نہ ہوتے۔ فمن واظب کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مواظبت کسی فعل پر جس کو آقا علیہ السلام نے نہ کیا ہو یہ غلط ہے، نہ کہ یہ مطلب نکالنا، مفہوم نکالنا کہ جس کام کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا کوئی نہیں چھوڑتا تو وہ بدعتی ہے۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی دیانت چیک کریں ذرا آپ، کیا اس بندے میں کوئی دیانت نام کی چیز ہے؟ اور جہالت بھی چیک کریں۔ اصل یہ عبارتیں جناب کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر ائمہ فقہا کیا لکھ رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ دو مختلف عبارتوں کو ایک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ بدعت کو پہچاننے کا آسان سا اصول ہے۔ جناب کو چاہیے یہ کتابیں دوبارہ پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو اصول ہے فمن واظب علی فعل لم یفعلہ الشارع فہو مبتدع، یہ اصول تو سنت کے اندر بھی لاگو ہے۔ کیا کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ کو سنت مؤکدہ کے درجے میں لے کے جائے؟ اب ظاہر ہے سنت مؤکدہ کی تعریف جو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کی ہے اس میں مواظبت کے لفظ ہے۔ کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ کو اگر سنت مؤکدہ کے درجے میں لے کے جائے وہاں پر مواظبت نہیں ہوگی، وہاں پر یہ اصول نافذ نہیں ہوگا۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی جہالت ہے، وگرنہ یہ اصول فمن واظب علی فعل لم یفعلہ الشارع، جس کام کو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا اس کو لازم کر لینا، اس پہ مواظبت کرنا، یہ بدعت ہے۔ یہ تو سنت کے اندر بھی لاگو ہے، سنت غیر مؤکدہ کو سنت مؤکدہ کے درجے میں لے جانا، مواظبت کرنا، یہ اصول وہاں پر بھی لگے گا۔ لہٰذا یہ نجیب دوخانی صاحب کی جہالت ہے، یہ جو اصول بنایا۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نیت پہ گفتگو کرتے ہوئے
ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، جہاں تک نجیب دوخانی صاحب نے یہ عبارت پڑھی فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، بدعت کا لفظ تھا، اس سے آگے یہ عبارت شروع ہوتی ہے۔ جناب نے یہ عبارت جان بوجھ کے نہیں پڑھی، کیوں؟ جناب کے موقف کے خلاف ہے، جناب کے موقف دھرم کے خلاف ہے، جناب کے دھرم کو ٹھیس پہنچتی ہے، جناب یہ عبارت پڑھنے میں شرم محسوس کریں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب کی بھینگی آنکھوں کو یہ عبارت نظر ہی نہ آئے۔ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ نُسَلِّمُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا مُسْتَحْسَنَةٌ، کہا کہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ کیا اب یہ نیت کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا، لیکن یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ۔ نجیب دوخانی صاحب یہ حوالہ پیش کر کے خود پھنس گئے، جناب آدھی عبارت پڑھتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں، جہاں سے بدعت حسنہ کا ثبوت تھا وہ عبارت چھوڑ دی جناب نے، جہاں اپنی تائید میں پیش کرنی تھی وہ عبارت پڑھ دی، وہ بھی غلط مفہوم نکال کر۔ یہاں پر اب بدعت حسنہ کا ثبوت ہے۔ مزید حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں استحبہ المشائخ، کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا مشائخ نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، بدعت حسنہ ہونے کے باوجود مستحب قرار دیا۔ ضابطہ تو حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نقل کیا فمن واظب علی فعل لم یفعلہ الشارع فہو مبتدع، یہ نقل کیا۔ اسی طرح یہ بات بھی نقل کیا آقا علیہ السلام جس کو کریں سنت، جس کو چھوڑ دیں اس کا چھوڑ دینا بھی سنت، لیکن اس کے باوجود خود نقل کر رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بعض مشائخ اس کو مستحب قرار دیتے۔ تو یہ نجیب دوخانی صاحب کی جہالت ہے، حماقت ہے کہ دو عبارتوں کو، دو اصولوں کو ایک بنا کر ایک خود ساختہ اصول بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر میں نجیب دوخانی صاحب کے لیے کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں اسی مسئلہ نیت کے متعلق کہ نیت الفاظ کے ساتھ ادا کرنا کیسا ہے، نیت کرنا الفاظ کے ساتھ شرعاً کیسا ہے۔ یہاں پر جہاں آپ کو وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کا دست و گریباں ہونا نظر آئے گا، وہیں ان کا بدعتی ہونا بھی نظر آئے گا۔ کیوں؟ سامعین و ناظرین، خود حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اقوال نقل کیے کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ابن قیم کے حوالہ جات پیش کیے، بہت سارے علماء کرام کے حوالہ جات پیش کیے، اور جو عبارتیں نجیب دوخانی نے پیش کی حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ سے، وہ بھی اس مسئلہ کے اوپر ہیں کہ الفاظ کے ساتھ نیت درست نہیں ہے، فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ، یہ بدعت ہے۔ یہ عبارتیں خود نجیب دوخانی صاحب مرکات سے پڑھ رہے ہیں نیت کے متعلق۔ اسی نیت کے متعلق وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کیا کہتے ہیں، ذرا ایک دو حوالہ پہلے اس بات کے اوپر سماعت فرما لیں۔ علم الفقہ دیوبندی مفتی عبدالشکور یہ کیا کہتے ہیں، زبان سے نیت کہنا نبی علیہ السلام اور صحابہ سے منقول نہیں ہے، خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات فتاوی دارالعلوم دیوبند یہاں پر کہتے ہیں اذ لم ينقل عن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا الصحابہ ولا التابعین، کہ زبان سے نیت کرنا نہ تو آقا علیہ السلام سے منقول ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے۔ یہ صرف دو حوالے مختصراً میں نے پیش کیے۔ کیا مطلب؟ زبان سے الفاظ سے نیت کرنا آقا علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو دین کے ٹھیکیدار چیمپئن بنے ہوئے ہیں، توحید کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، کفر شرک بدعت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، یہ کیا فتاوی جات دیتے ہیں زبان سے الفاظ سے نیت کرنے کے متعلق؟ ذرا آپ یہ سماعت فرمائیں اور ان کی منافقت چیک کریں۔ دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم دیوبند، کتاب الصلاۃ، یہاں پر لکھتے ہیں صحیح یہ ہے کہ زبان سے الفاظ نیت کہنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ مستحب ہے۔
زبان سے نیت کے الفاظ کہنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ مستحب ہے، لیکن ضروری ہے کہ دل میں بھی نیت کرے۔ حنفیہ کا محقق مذہب یہی ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ حافظ ملا علی قاری کی عبارتیں خود پڑھیں کہ زبان سے الفاظ سے نیت کرنا بدعت ہے، اور دو حوالے ابھی دیوخانی فرقہ کی کتب سے آپ نے سماعت فرمائے کہ آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں۔ ان تمام کے باوجود ان کے فتاوی جات ذرا آپ دیکھیں، دوسروں کو بات بات پہ بدعت کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، لیکن ان کی اپنی حالت دیکھیں، ان کے اپنے فتاوی جات دیکھیں، ان کے اپنے معمولات دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ مستحب ہے۔ بھئی جب آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے تو اس کو بدعت ہونا چاہیے، مستحب کہاں سے آ گیا؟ دیوخانی نجیب صاحب، یہ اصول تو آپ نے دے دیا کہ جو آقا علیہ السلام نے کام نہیں کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی کرے گا تو وہ بدعتی ہے، تو اس اصول سے یہ دارالعلوم دیوبند والے مفتی بدعتی قرار پائے، جہنمی گمراہ قرار پائے۔ یہ ایک حوالہ۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا ایک اور فتویٰ کتاب الصلاۃ ہے، یہاں پر سوال کیا گیا، سوال کے جواب میں یہ لکھتے ہیں اصل نیت دل سے ہے اور زبان سے کہنے کو بھی فقہا کرام نے مستحب لکھا ہے۔ زبان سے نیت کرنے کو بھی فقہا کرام نے مستحب لکھا ہے۔ یہ دو تین حوالہ جات میں نے اس پہ پیش کیے، آپ کو ساری حقیقت اب معلوم ہو گئی ہوگی۔ یہ دین کے چیمپئن، شریعت کے چیمپئن، توحید کے ٹھیکیدار، کفر شرک کے فتوے بانٹنے والے، بدعت کے سرٹیفکیٹ دینے والے، یہ خود کتنے بڑے بدعتی ہیں، منافق ہیں۔ بھئی جو کام آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اس کو مستحب قرار دے رہے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جیسے نجیب نے اصول بنایا تھا کہ جو کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو کرے وہ بدعتی ہے، تو اس اصول کے تحت یہ تمام کے تمام بدعتی قرار پاتے ہیں، ان کا دھرم بدعتی قرار پاتا ہے۔ یہ مختصراً نجیب دیوخانی صاحب کی اس ویڈیو پہ اور اصول پہ گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ اتنا ہی کافی ہے۔ اگر نجیب دیوخانی صاحب نے اس پہ مزید کوئی لب کشائی کی تو انشاءاللہ العزیز اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور نجیب دیوخانی صاحب کو یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی اعمال بدعت ہیں تمہاری کتب میں لکھے ہوئے ہیں، جو آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے، ان کو ختم کیا جائے اور وہابی دیوخانی دھرم کی جو کتب ہیں ان سے نکالا جائے، اور جتنے مفتیوں نے جواز کے فتوے دیے، استحباب کے فتوے دیے، ان اعمال پہ جو آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں، ان کو بدعتی قرار دیا جائے۔ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو باتیں کرتے ہیں، ذرا خود بھی اس پہ عمل کریں۔